25 سفر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا عرس ہوتا ہے، اور 28 سفر کو مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا عرس پاک ہوتا ہے، اور 29 سفر کو کولڑا کے تاجدار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اور پچھلا جمعہ میں نے داتا صاحب پر بیان کیا تھا، تو آج کا موضوع ہے شان سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ آپ ان کے مقام کا اور ان کے احسانات کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور آپ کی سبحان اللہ بھی جواب دے گی، تاکہ آج کا جو خاص موضوع ہے وہ حضور سے عشق پر مبنی ہے۔ اب توجہ کریں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا جو سلام ہم پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ کا لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہی میں کہتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے۔ اگر کسی بندے میں پہچان کرنا ہو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، اگر یہ پہچان کرنی ہو تو اس کے سامنے میرے اعلیٰ حضرت کا نام لینا، اگر صحیح عقیدہ ہوگا تو خوش ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ یہ سنی ہے اور صحیح العقیدہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ ان کا نام محمد ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ محمد، اور ان کے دادا جان ان کو احمد رضا کے نام سے پکارتے ہیں، اور اسی نام سے یہ مشہور ہیں۔ احمد بھی حضور کا نام ہے، محمد بھی حضور کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل ختم کر لیا تھا۔ 4 سال کی عمر ہے، اعلیٰ حضرت نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، دیکھ کر پورا قرآن آتا ہے۔ 4 سال کی عمر ہے، ناظرہ پورا پڑھ لیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں بچے بولتے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل ختم کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے آپ کے نام کے آگے حافظ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ حافظ نہیں تھے، حافظ لکھنا شروع کر دیا، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا اب حافظ لکھ دیا ہے، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، حافظ سمجھتے ہیں، چلو قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، آپ ایک سپارے کو دہراتے تھے، پھر اس کا آپ کیا کرتے تھے، کسی کو سناتے تھے، کسی سے سنتے تھے، اسی میں آپ نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ علماء نے اس کا ٹائم نکالا تو کتنا عرصہ بنتا ہے جس میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں جس ہستی نے چند گھنٹوں میں قرآن پاک بغیر دیکھے یاد کیا، اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ آج ہم حافظ ہو چکے ہیں، حافظ ہونے کے باوجود ہمیں قرآن یاد نہیں رہتا، اور جس ہستی نے چند گھنٹوں میں قرآن حفظ کیا، اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اور میلاد کے مہینے کی آمد ہے، میلاد کے حضور کی ولادت کے مہینے کی آمد ہے، تو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، ابھی چھوٹے ہیں، 6 سال کی عمر ہے۔ 6 سال کی عمر میں ایک بڑے مجمع سے آپ نے خطاب کیا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے 2 گھنٹے خطاب کیا۔
اور موضوع تھا میلاد مصطفیٰ. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. یہاں تو میلاد والے بیٹھے ہیں نا بھائی سارے, تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. 6 سال کی عمر ہے اور میلاد مصطفیٰ پر آپ نے خطاب کیا. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب حرم جاتے ہیں تو حرم گئے, مکہ پاک گئے, وہاں بیٹھے تھے تو ایک بزرگ آئے, ان کا نام ہے حسین بن صالح, بہت بڑے اللہ کے ولی. اور یہ اعلیٰ حضرت کو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے, اتنے خوبصورت تھے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے اور اعلیٰ حضرت کو دیکھتے رہے. جب کافی دیر ہو گئی تو پھر آپ نے وہ بزرگ جو تھے اللہ کے ولی اعلیٰ حضرت کو جو بار بار دیکھ رہے تھے ٹکٹکی باندھ کر, تو آپ نے کہا واللہ اللہ کی عزت کی قسم انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین. اعلیٰ حضرت کے حسن کے بارے میں فرمایا اے اعلیٰ حضرت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس لیے کہ میں آپ کے چہرے کو تک رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے ماتھے کے اندر اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں. آپ کے ماتھے کے اندر اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. آج کوئی چھوٹا مولوی ہو اور بڑا مولوی ہو اور وہ بات کر رہے ہوں کسی بڑے مجمع میں, علماء بہت سارے بیٹھے ہوں, لیکن بات کرتے ہوئے وہ صرف اتنا کہہ دے کہ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس سے سوال پوچھے کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے, یہ کہاں سے سنا ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام آ چکا ہے. یہ نام ہی اتنا بڑا ہے, یہ نام اتنا بڑا ہے. کیوں اتنا بڑا نام ہے؟ کیوں, کیسے اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے علماء خاموش ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ, آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں, ان سے پوچھا, یہ بزرگ ہیں یہ اللہ کے ولیوں کے سردار سے پوچھ رہے کہ اے غوث اعظم یہ تو بتائیں آپ کا نائب کون ہے, آپ کا خلیفہ کون ہے, آپ کا نائب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کی سبحان اللہ جواب دے گی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نائب اگر دیکھنا ہے تو بریلی میں چلے جاؤ, بریلی میں احمد رضا موجود ہے جو میرا خلیفہ اور میرا نائب ہے. تو اعلیٰ حضرت یہ نائب حضور غوث اعظم ہیں, یہ مقام ہے. کیوں اعلیٰ حضرت کے نام پر بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی بزرگ کہتے ہیں جب میں نے حضور غوث اعظم کے آپ سے یہ سنا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے, وہ آپ کے نائب ہیں, تو کہتے ہیں میں بریلی چلا آیا, اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے میں بریلی چلا آیا. میں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی تو میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت درس حدیث دے رہے ہیں, فرمان رسول سنا رہے ہیں, حضور کے فرمان کو آپ سنا رہے ہیں, آپ کا حلقہ لگا ہے, آپ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں یہ درس دے کر جب واپس آیا تو میں نے ایک بندے کو بتایا, کہا عجیب بات دیکھی تھی اعلیٰ حضرت جب درس دے رہے تھے اور میں سن رہا تھا تو میں نے ان کے درس میں ایک عجیب بات دیکھی. کہا کیا بات ہے؟ اب توجہ سے سنیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مولوی اعلیٰ حضرت کے آگے ٹکتا نہیں ہے. کوئی مولوی جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو پھر وہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں حلقہ درس حدیث میں بیٹھا
اور اعلیٰ حضرت کے حلقے میں بیٹھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہا ہر کوئی جب درس حدیث دیتا ہے تو کتاب سے دیتا ہے، حضور کے فرمان کو سناتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو سناتا ہے، تو وہ پھر کس طرح درس دیتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے پھر سناتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جب درس دے رہے تھے تو بڑا عجیب معاملہ تھا. وہ کسی کتاب سے درس نہیں دے رہے تھے، عجیب معاملہ تھا. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور سے فرمان کو سنتے تھے، پھر اس کے بعد ہمیں حدیث سناتے تھے. حضور کا فرمان حضور سے سنتے تھے، پھر ہمیں حدیث کو سنایا کرتے تھے. حضور سے فرمان ڈائریکٹ سن رہے ہیں، کتاب سے نہیں پڑھ رہے کہ کسی بڑے عالم نے لکھی ہو سرکار کے فرمان ہیں یہ، پھر اس سے پڑھا پھر سنا دیا. نہیں، حضور سے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں پھر آگے بیان کرتے ہیں. ہم کتنا 11ویں والے پیر کو مانتے ہیں، یہ نائب حضور غوث اعظم ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا یہ نائب حضور غوث اعظم ہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں دنیا میرے پاس آتی ہے سوال کرنے، علم پوچھنے. جب کبھی بڑا مفتی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، بڑے بڑے مفتی کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، انہیں جواب نہیں مل رہا ہوتا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سب میرے پاس آتے ہیں. لیکن اگر میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں میں حضور غوث اعظم کے پاس جاتا ہوں. بلکہ واقعات سے ہی ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم پھر خود کرم فرماتے ہیں، خود ہی چلے آتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت اپنے مسائل کو سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں حضور غوث اعظم یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، آپ بتائیں. تو مجھے کہنے دو کہ اعلیٰ حضرت کے استاد یا تو سرکار ہیں یا حضور غوث اعظم کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کو جس مسئلے میں پریشانی ہوتی حضور غوث اعظم خود کرم فرماتے. 11ویں والے پیر خود آتے زیارت کراتے. اور پھر ہم یہ جو سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، حضور سے اس قدر محبت کی، اس قدر محبت کی کہ اعلیٰ حضرت کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کی باتیں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت حضور سے کس قدر پیار کرتے ہیں. کبھی آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور کبھی زبان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور جب کبھی حضور کے جلووں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی حضور کے حسن کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہوئے یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. یعنی سورج بھی پورے آب و تاب پر چمک رہا ہے، چاند بھی پورے آب و تاب پر چمک رہا ہے. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت جب حضور کے روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کبھی کعبہ دیکھو. یہی اعلیٰ حضرت جب حضور کی آل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس قدر پیار حضور سے. جب یہ سلام آپ نے لکھا اور یہ سلام آپ سنتے رہتے ہیں تو اس سلام پر بعد میں بات کروں گا. ایک بات اور ذہن میں آئی کہ ہم یہاں بیٹھ کر بڑی خوشی سے اور بڑی محبت سے اعلیٰ حضرت کا ذکر سن رہے ہیں. کیا اعلیٰ حضرت کو یقین ہے، اعلیٰ حضرت کو پتہ ہے کہ میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں جیلانی مسجد میں، میرا ذکر سن رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا پتہ ہے
تو سنیں اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک انگریز آیا، اس نے کہا کہ تم عالم ہو اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو تمہارے نبی کی تو یہ شان تھی، یہ انگریز کہہ رہا ہے ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور آ کر ہمارے نبی کی شان کو مان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی تو یہ شان تھی کہ وہ چرند ہوں یا پرند ہوں سب کی بولیاں وہ سمجھ لیتے ہیں، تمہارے نبی کی تو یہ شان تھی وہ سب کی بولیاں، سب جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اب تم جو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کیا تم بھی پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں میں پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہوں۔ اب اس نے سوال کیا، کہا وہ آسمان پر دیکھو، اوپر دیکھو، دو پرندے اڑ رہے ہیں، بتاؤ پچھلا آگے والے سے یہ جو چہچہا رہا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ آگے والے سے پچھلا والا کیا کلام کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں، لوگ حضور کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیچھے والا کہہ رہا ہے کہ میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، تم تیز اڑ رہے ہو اور تم جلدی پہنچ جاؤ گے منزل پر، اور میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہے تو لہذا میں تیز اڑ نہیں سکتا، تم بھی آہستہ آہستہ چلو، میں آہستہ چل سکتا ہوں، آہستہ اڑ سکتا ہوں۔ تو یہ بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس پرندے کو فائر مارا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہے، وہ اتنی اوپر تھا، اس نے فائر مارا، وہ نیچے آ کر گرا، دیکھا واقعی پاؤں میں کانٹا لگا تھا، اس کی آنکھیں کھلی کہ اعلیٰ حضرت کی یہ آپ کا علم ہے، یہ کرامت ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ توجہ کریں، یہ حضور کے ایک غلام ہیں اور ان کا یہ علم کا کمال ہے، پرندے اڑ رہے ہوں اتنی اونچائی پر اور وہ پرندوں کی بولیاں کو سمجھ رہے ہیں، یہ غلام کے علم کی شان ہے، تو پھر بتاؤ میرے نبی کا علم کتنا ہوگا۔ اب توجہ کریں، میں بات کر رہا تھا سلام پر۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار فرمایا، مولانا حشمت علی خان کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہوں، بس دین کا کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کوئی کام دوسرا کرتا ہی نہیں ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا ایک چیلنج بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی میرے دل کو باہر نکالے، اس کے دو ٹکڑے کرے تو دیکھے ایک ٹکڑے پر لا الہ الا لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس قدر حضور سے پیار کیا اور اللہ تعالیٰ سے پیار کیا۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں جو بھی کام کرتا ہوں بس دین کا کام کرتا ہوں، جب بھی بات کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہوں۔ تو ایک بار ایسا ہوا، مولانا حشمت علی خان کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے، ایک واعظ پر، ایک خطاب پر، اعلیٰ حضرت کا خطاب تھا، تو عجیب منظر ہے، ہم ٹانگے پر بیٹھے تھے، گھوڑے کی سواری پر بیٹھے تھے، تو اعلیٰ حضرت وہاں خاموش بیٹھے ہیں سفر میں۔ تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی جو بھی کام کرتا ہوں وہ دین کا کرتا ہوں، میں ایسے نہیں رہتا، میں جب بھی بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں بس دین کا کام کرتا ہوں، میرا یہی مقصد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو کافی سفر خاموشی سے کر لیا، کافی سفر خاموش بیٹھے ہیں، اس وقت کون سا دین کا کام کیا ہے؟ تو میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اعلیٰ حضرت یہ تو بتائیں اس وقت آپ نے کون سا دین کا کام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے دو جواب دیے، کہا بات یہ ہے میں جب وعظ کرنے جا رہا ہوں، کسی جگہ خطاب کرنے جا رہا ہوں تو اس کا مقصد تو یہ ہوا میں دین کے لیے جا رہا ہوں، لیکن دوسری بات میں آپ کو اس پر لانا چاہتا ہوں،
आला हजरत ने कहा देखो मैं दीन का काम किस तरह कर रहा हूँ, मैं खामोश तो बैठा हूँ लेकिन मैंने खामोश बैठे बैठे ही 60 शेर 60 अशार 60 शेर मैंने हुजूर की बारगाह में ये सलाम के तौर पर नजराना पेश कर दिया है। 60 शेर लिख दिए। कहा अगर चाहो तो लिख लो 60 शेर, तो मुझे कहने दो कि आला हजरत अगर बोलते हैं तब भी हुजूर की सना बयान करते हैं और जब खामोश होते हैं तब भी आप हुजूर के जिक्र को कर रहे होते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमा, आप इसी सलाम के बारे में बता रहा था। सलाम जो है आला हजरत ने लिखा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ ज़िसात पे लाखों सलाम। एक अंग्रेज़ कहता है, उसके बारे में एक मौलवी साहब बयान करते, कहते एक मौलवी साहब कहते मैं अमेरिका गया तो मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद एक अंग्रेज़ ने आला हजरत का सलाम पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अंग्रेज़ ने ये सलाम पढ़ा और बड़ा खूबसूरत सलाम पढ़ा। तो कहते हैं वो मौलवी साहब कहते हैं मैं हैरान हुआ कि अंग्रेज़ आला हजरत का सलाम पढ़ रहा है, ये बड़ा अजीब मामला है, ये मुसलमान कैसे हो गया। कहते हैं उसने सलाम पढ़ा, दुआ हुई, मैंने उससे पूछा तेरे ईमान लाने का सबब क्या बना, तू कैसे ईमान लाया। उसने जवाब दिया, उसने कहा वजह यह है कि मैं दौरा हिंदुस्तान पर था और वहाँ मामला ये हुआ कि मैं वहाँ जब ठहरा हुआ था तो वहाँ जब मस्जिदों में नमाज ख़त्म होती थी तो फिर हर जगह से इसी सलाम की आवाज़ आती थी, इसी सलाम को पढ़ा जाता था और उस सलाम का असर मेरे दिल पर होता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा कलाम है जो दिल पर असर कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता था। का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक बंदा ऐसा था जो अंग्रेज़ी जानता था, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ये तो बताओ ये क्या है जो मुसलमान पढ़ते हैं और ये मेरे दिल में असर कर रहा है, ये क्या है। उसने बड़ा कमाल जवाब दिया, उसने कहा ये आला हजरत का सलाम है, आला हजरत ने कमाल सलाम लिखा है। कहा आला हजरत ने सर से लेकर पाँव तक हुजूर के नाखूनों तक हुजूर के बारे में सलाम अर्ज़ किया है, सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक सारे आज़ा के बारे में आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की शान को इस तरह बयान किया है। वो कहता है मेरा सुनना था कि जब मैंने सुना कि आला हजरत ने इस कदर कमाल हुजूर के हुस्न को बयान किया है, आँखों की भी बात कर रहे हैं सलाम में, हाथ की भी बात कर रहे हैं, ज़बान की भी बात कर रहे हैं, और फिर आला हजरत ने इस तरह हुजूर के हुस्न को बयान किया है। वो कहता है जब मैंने अंग्रेज़ी में उससे ये पूछा, अंग्रेज़ कहता है तो बड़ा अजीब मामला हुआ, वो बात मेरे दिल पर इतना असर कर गई, मैंने ये नतीजा निकाल लिया कि वो हुजूर कितने खूबसूरत होंगे कि जिनके इतने सालों के बाद एक ग़ुलाम इस कदर इस तरह वो शायरी करते हुए हुजूर के हुस्न को बयान कर रहे हैं। तो नतीजा ये निकाला, उसने कहा कि अल्लाह ताला खुद अपने महबूब से कितना प्यार करता होगा कि जब वो इतने खूबसूरत हैं। कहा ये वाक़िया सुनना था, ये शेर व शायरी के बारे में, ये सलाम के बारे में जब मैंने सुन लिया था उसके बाद मुझसे रहा न गया, मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो ये आला हजरत का सलाम, और इसी सलाम में ये आता है, एक शेर आता है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हा रज़ा। क्या शेर है, हम पढ़ते रहते हैं, बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। आला हजरत कहते हैं जब कब्र में बंदा जाएगा तो उससे मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे, कब्र में जाने वालों से पूछा जाएगा मन रब्बु का मा दीनु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। और जब वो इस सवाल पर आएंगे मा कुंता तकूलु फी हक़ी हाज़र रजुल, सरकार के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। आला हजरत कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहते हैं फरिश्तों को कि कुदसी कहें हाँ रज़ा, सरकार के बारे में बता, इस हस्ती के बारे में बता। जब मुझसे पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में तू क्या कहा करता था,
تو میں بالفور کہہ دوں گا ہاں ہاں انہیں تو میں جانتا ہوں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ان کے بارے میں تو میں جانتا تھا، اس لیے میں بالفور کہہ دوں گا، جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بالفور کہہ دوں گا ہاں ہاں میں انہیں جانتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے اور وہ اکثر سنایا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کئی دفعہ حضور کا دیدار ہوا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، کئی بار دیدار ہوا، اور میں بتا چکا ہوں حدیث بھی سرکار سے سنتے تھے پھر آگے بیان کرتے تھے، اور یہ شعر لکھا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا مصرع لکھا کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، حضور کرم فرمائیں توجہ کریں، کہا اتنا کہنا تھا، اس شعر میں میں نے حضور سے توجہ مانگی کہ حضور کرم فرمائیں دیدار کرائیں، تو حضور علیہ السلام کی شان میں جب یہ ایک مصرع لکھا تھا تو حضور نے اپنا دیدار کرا دیا۔ تو کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آخری بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، جب آپ حرم جاتے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ شعر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، پھر آپ کو ایک کانٹا چبھتا ہے مدینے کا، آپ اسے اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، دل پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت یہ تڑپ لیے مدینے جا رہے ہیں کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، حضور جاگتے ہوئے اپنا دیدار کرا دیں۔ اعلیٰ حضرت مدینے میں پہنچتے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضور کرم فرمائیں اپنا دیدار کرائیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، دیدار نہیں ہوتا، علماء اس کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، ایک رات گزر جاتی ہے، دیدار نہیں ہوتا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنا مشہور زمانہ کلام لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لالہدار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مطلب یہ ہے تیرے جیسے تو ہزار پھرتے ہیں۔ بار بار اس شعر کو پڑھے جا رہے ہیں، مقطع کو بار بار پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں حضور دیدار کرا دیں، میں جاگتے ہوئے دیدار کرنا چاہتا ہوں، کئی دن ہو گئے، آپ نے کرم تو فرمایا ہے، آپ کرم فرماتے ہیں، خواب میں دیدار کراتے ہیں، لیکن یہاں آیا ہوں یہ تمنا ہے کہ اب جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کروں، اور آپ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اور اپنے اس عاشق پر کیوں نہ کرم فرمائے۔ اب مدینے سے گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے، حضور کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے اے احمد رضا کوئی اور ہو تو ہم اسے خواب میں دیدار کراتے ہیں، سن اے احمد رضا تو وہ عاشق ہے جسے ہم خواب میں نہیں اب جاگتی آنکھوں سے دیدار کرائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کرایا، جاگتی آنکھوں سے دیدار کرایا، تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت جب جاگتی آنکھوں سے دیدار کریں اور اس کے بعد یہ کیوں نہ کہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اس کا معنی بنتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے، یعنی آپ تو میرے ہیں، یہ نہیں کہ میرے سے آپ چھپ جانے والے ہیں، مجھے تو آپ نظر آتے ہیں، کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ
آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔